سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی میں پیدا شدہ نیا بحران یہ حل ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بلا مقابلہ فارمولہ تھا یہ اس لیے تھا کہ پی ٹی آئی ایک اندرونی بحران سے دوچار ہے، اور پارٹی کے اندر جو پارٹی کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو فہرست دیں گے وہ فہرستی حتمی ہوگی۔ 15 جولائی کو ایک فہرست آئی جس میں عرفان سلیم صاحب، خرم ذیشان صاحب اور ایک ان کی اور خاتون تھے، ان کے نام تھے۔ لیکن اس کے بعد جو حتمی فہرست آئی ہے اس میں یہ مقابلہ بن گیا ورکرز ورسز اے ٹی ایمز۔ اب بات یہ کہ یہ سارا کرائسس ہوا کیسے؟ اس وقت اپوزیشن تو خاموش ہے، وہ تو 5 والے ہیں، یہ 6 والے ہیں، اور 6 والے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ آپس میں اتفاق رائے کر لیا جائے اور یہ رسک نہ لیا جائے، اس لیے کہ اراکین اسمبلی کے اندر بھی ناراض لوگ موجود ہیں۔ آپ نے جن ناراض لوگوں کا ذکر کیا وہ اور ہیں، وہ پارٹی کے لوگ ہیں۔ اندر 30 سے 35 اراکین جو ہیں وہ بھی ناراض ہیں، اس میں پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور آزاد جو حیثیت میں ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ رسک نہیں تھا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ بحران ٹل جائے گا، لیکن یہ بحران تو اس سے بڑا ثابت ہوا ہے۔ اور ابھی میں اپنے ہمارے جو بیورو چیف ہیں وہاں پر ان سے اور دیگر درجیہ کاروں سے بھی میں نے بات چیت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو 3 لوگ ہیں، عرفان سلیم، خرم ذیشان، یہ اگر وِدڈرا نہیں کرتے، اس وقت تک پارٹی ان پہ صدقے واری جا رہی ہے۔ اچھا، کہ آپ نے مشیر بننا ہے، آپ نے وزیر بننا ہے، وہ تو انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کاروائی کریں گے آپ کے خلاف۔ ایک طرف تو پارٹی صدقے واری جا رہی ہے، ایک طرف وہ اے ٹی ایمز جن کا بہت بڑا رسک ہے کہ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ تو سارا کچھ اپسیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ کل سب کچھ، کل 12 بجے کا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی کھڑا رہ گیا تو الیکشن ہوگا، اور اگر الیکشن ہو گیا، میں آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں، یہ اتنا بڑا اپسیٹ ہوگا کہ آپ سینٹ کی الیکشن کو بھول جائیں گے، خود گنڈا پور صاحب کی حکومت کی سروائیول بہت بڑا ایشو بنے گا۔ لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ورکرز جو مظاہرے کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ اپنے لیڈر پہ 100% اعتماد کر رہے ہیں۔ انہیں شک یہ ہے کہ جو لسٹ آئی ہے، یہ لسٹ عمران خان صاحب نے نہیں دی، اور علیمہ خان صاحبہ بھی اس پہ ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں جو لسٹ لانے والا بندہ ہے اس پہ شکوک و شبہات ہیں، وہ بیرسٹر سیف جو، اور بیرسٹر سیف کے حوالے سے میں ابھی دیکھ رہا تھا 7 بجے والا ہمارا پروگرام، اس میں جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، یہ کون شخص ہے کہ جس کو وہاں تک پذیرائی حاصل ہے، جیلوں کے دروازے بھی اس کے لیے کھلے ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی تک بھی پہنچتا ہے۔ خود علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان کے بارے میں کہا، اور انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں ریزائن دوں گا۔ یہ لوگ ریزائن نہیں دیتے چونکہ وہ پی ٹی آئی سے نہیں آئے، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایم کے میں بھی تھے، پھر کہیں اور سے تھے۔ یہ مستقل ہوتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان کی سیاست میں مستقل ہیں، ان کے پاس پاس ہوتا ہے کہ یہ ایڈوائزر لگ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ گلے کی ہڈی بن چکے ہیں ناراض اراکین، آپ کہہ رہے ہیں انہیں آفرز بھی کی جا رہی ہیں، تو کون کون کیا کیا آفر کر رہے ہیں؟ آفرز کی بات کر رہے ہیں، میں جو سن رہا ہوں یہ آفرز تو دیکھیں، عرفان سلیم کو پہلے بھی آفر تھی، خرم ذیشان پارٹی کا بندہ ہے، باقی میں ابھی وہ شاندانہ گلزار صاحبہ بھی بات کر رہی تھی، سب لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اے ٹی ایمز کہاں سے آئی ہیں۔ اے ٹی ایمز پارٹی کے اندر سے آتی ہیں، اور حالت یہ ہے، دیکھیں ایک آپ یہ میرے پاس لسٹ پڑی ہے، اگر آپ پوچھیں کہ یہ اے ٹی ایم، آپ دیکھیں یہ ارب پتی لوگ ہیں، یہ مرزا افریدی ارب پتی ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، اعظم سواتی ارب پتی ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، طلحہ محمود پیپلز پارٹی سے ہیں، یہ ارب پتی ہیں، دلاور خان جے یو آئی سے یہ ارب پتی ہے، اور یہ نیاز محمد صاحب، یہ امیر مقام صاحب کے بیٹے، انہیں میں ارب پتی نہیں کہتا، یہ کروڑ پتی ہیں۔ بات یہ کہ ساری معاملے میں بتائیں پولیٹیکل ورکرز کہاں جائیں، پارٹی عہدیداران کہاں جائیں، اور پارٹیز کا رول ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی سیاست کہاں گئی، پاکستان کی ڈیموکریسی کہاں گئی، پاکستان کی اس وقت سیاسی کارکن ہے وہ کس کے پاس جا کے روئیں، اور ان بیچاروں کی تو اپروچ نہیں ہے اپنی لیڈر تک، اور یہ بات ساری پارٹیز کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے 30-40 سال میں یہی دیکھا ہے کہ جب سٹرگل کے عمل اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو مار کھاتے ہیں پارٹی ورکرز یا نظریاتی عہدیداران یا ذمہ داران، آج جیلوں میں پڑے ہیں اور کوئی ان سے ملنے نہیں گیا آج تک۔ حالت یہ ہے، اور جو نئے پارٹیاں آئی ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب تڑی دے رہے ہیں کہ جناب کل 12 بجے تک تادیبی کاروائی، تو میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں،
नंबर एक तो मेरे से अगर आप फोर्स ही करें तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तय हो जाएगा। अच्छा। ये किसी न किसी सतह पे मान जाएंगे, चूंकि ये नज़रियाती वर्कर हैं, चूंकि इनमें से एक भी खड़ा रह गया ना तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख रकम होगी और बलूचिस्तान के अंदर से आने वाला इनकलाब रोका नहीं जा सकेगा। गौहर तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो सलमान साहब ऐसे वक्त में जब इतनी तकसीम है पार्टी में, तो वो जो कॉल दी गई है 5 अगस्त की, उस पर इसका असर तो नहीं होगा? देखें, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एहतजाज और एहतजाजी कैफियत जो है एक ख़ास हालात के अंदर पैदा होती है, और पीटीआई जिसकी एक वक्त में पहचान ही एहतजाजी तहरीक और मज़ामती बयानियाँ था, अब वो कैफियत नहीं है। और इसलिए नहीं है कि उन्होंने माजी के अंदर वो किस लिए कामयाब होती थी, किस लिए कारगर होती थी, किस लिए नतीजा खेज होती थी, वो सबको पता है। और अब क्यों नहीं है वो भी सबको पता है कि वो थपकी या वो इशारे और वो वसाइल उन्हें नहीं मुहैया। लेकिन खान साहब का ये ख्याल था कि शायद लोग उनके साथ हैं और लोग जो तमाम तर रुकावटें अबूर करके पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर चढ़ दौड़ेंगे, वो कैफियत अब लेकिन नहीं अब तक रही। जितने एहतजाज हमने देखे हैं पीटीआई के, उसमें खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी तादाद निकली बाहर जी। इन हालात में अब केपी से भी लोग निकलेंगे या नहीं? देखें, पख्तूनख्वा में शायद फिर भी एहतजाज हो जाए। असल था कि पंजाब जो है, और पंजाब में से खान साहब के वोट पख्तूनख्वा के मुकाबले में ज़्यादा वोट हैं। जब तक पंजाब एक्टिव नहीं होता है, पंजाब के अंदर तो लीडरशिप नहीं है। देखिए, पंजाब की लीडरशिप तो जेल के अंदर बैठी है, पंजाब में लीडरशिप नहीं है। और जब लीडरशिप होती है इस तरह की जो तहरीक में, बहुत कुछ सोचना होता है। ये नहीं होता कि आपने कॉल दिया और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, चढ़ दौड़ेंगे। ये 9 मई के बाद, जब तक वो 9 मई के असरात से नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलेगी।